ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ اور یہاں کے پولیس اور یہاں کے جو کام کرنے والے احباب ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آدھا گھنٹہ ہمیں مزید دیا ہے، اور آپ تمام جس ذوق اور شوق سے عشق نبوی میں سرشار ہو کر اس نعت کے جلسے میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ صرف 5 منٹ ٹھہر جائیں، انشاءاللہ دعا کے بعد جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے یہ 10 روزہ پروگرام کا اختتام عمل میں آ رہا ہے۔ میری ایک فکر تھی، میری ایک سوچ تھی کہ یہ جو ہمارے بچے گانے گاتے ہیں، آرکیسٹرا میں حصے لیتے ہیں، سنگر بنتے ہیں، ان کو نعتوں کا ذوق اور شوق لگایا جائے تاکہ عشق نبوی کے اشعار پڑھتے پڑھتے وہ اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لے۔ الحمدللہ میرے ایک صاحبزادے قاری ضیاء الرحمن فاروقی کو اس کے لیے میں نے وقف کیا، اور ہم نے اپنے گھر سے اس کی شروعات کی۔ آپ ابھی قاری عبید الرحمن کو بھی سن رہے تھے، وہ میرے صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 لڑکے دیے، 5 کو اتنی سریلی آواز، اور مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے، میں نے انٹرنیشنل قرات کے کمپٹیشن میں مقابلے میں حصہ لیے چکا ہوں، اور آپ کی اس سرزمین سے میرا بہت گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ پربھنی سے آ کر میں پانی بیس کی مسجد میں 3 سال تراویح سنایا، میرے ایک چھوٹے بھائی نے بھی 2 سال تراویح سنایا۔ آپ کے شہر سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، مجھے بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ یہ نعت نبوی کے اجلاس کے ذریعے سے ایک پیغام اور میسج ہم جو دے رہے ہیں، اس میں ہمیں کامیابی ایسی ملی ہے کہ ہمارے یہ جو شعراء، یہ حضرات مولانا عمران صاحب، آسن صاحب جو تشریف لائے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اورنگ آباد کے کئی سنگر جو ہے وہ کسی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ایک آ نہیں سکے، ورنہ انہوں نے یعنی گانے چھوڑ کر قرآن کو اچھا پڑھنا سیکھا اور نعتوں کو بہترین انداز میں پیش کرنا سیکھا۔ کئی بچے ہمارے سامنے ایسے نمونے کے طور پر ہیں کہ ہم پوری رات آپ کو اس محفل کو سجا کر بتا سکتے ہیں۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لائے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ یہ نعتوں کے ذریعے سے عشق نبی کو پیدا کرنا، محبت رسول کو پیدا کرنا،
اس سے ہمارے زندگی کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ گناہوں سے ہم بچنے لگیں گے، گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں گے۔ نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے۔ یہ پیروں میں بیڑیاں آ جاتی ہیں۔ عشق رسول اور محبت رسول جب زندگی میں داخل ہو جائے گا تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ گناہوں سے بچنے لگے گا۔ عشق رسول کے سینکڑوں واقعات ہیں، ہمیں یہاں پر وہ سنانا نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ آج جو لوگ غلط طریقے سے اپنی آواز کا غلط انداز سے استعمال کر رہے ہیں، وہ آئے تحفظ دین میڈیا سروس کے تحت آپ کی ویڈیو بنا کر ہم یوٹیوب پر ڈال کر پوری دنیا تک کیا آپ کی آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی سریلی آوازوں میں، اپنی خوشگوار آواز کے اندر، اپنی پیاری آواز کے اندر آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کر حضرت حسان کی یاد تازہ کر کے دنیا کو پیغام بھی دیتے جائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ امیر جماعت جو ہے اتنی عمر کے باوجود جو ہے انہوں نے اشعار سنا دیے، حالانکہ تبلیغ والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جلسے میں ہی نہیں جانا ہے، لیکن امیر صاحب نے آ کر ان نعت خواہوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ آپ لوگ جس شوق اور شوق سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کی حوصلہ افزائی ہے کہ آخرت کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہماری سفارش اور شفاعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن نصیب فرمائے، محشر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں جام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سچی محبت اور سچا عشق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ جل شان مجھے آپ تمام کو اور اس تمام حاضرین کو بے انتہا قبول فرمائے، بے انتہا اجر عظیم عطا فرمائے، شان اجر عظیم عطا فرمائے، اس اجلاس کو بے انتہا قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین۔